الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ آپ نے بھی 2 مرتبہ حکومت کی۔ آپ کا پہلا دور حکومت اور دوسرے دور حکومت کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ پہلا دور حکومت نومبر 99 سے جولائی 93 تک چلے گا۔ دوسرا دور حکومت فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تک ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ نومبر 99 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کے اس پہلے دور حکومت کے اہم واقعات کو ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، زرعی پالیسی کا اعلان۔ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا نجکاری کمیشن کا قیام۔ 1991 ہی میں حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئی۔ پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ آپ کا تیسرا پوائنٹ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ پاکستان کے 4 صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ آپ کا بیت المال کا قیام۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کی جا سکے۔ پانچواں پوائنٹ خارجہ پالیسی۔ نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کیے۔ قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پالیسی جاری رکھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی، لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی۔ چھٹا پوائنٹ عوامی منصوبے۔ نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے، جو کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ نواز شریف حکومت کی برطرفی۔ اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت قریباً 2.5 سال تک چلی۔ آئیے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرا پوائنٹ، جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان کا انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان عمرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ تیسرا پوائنٹ آپ کا ہے قرض اتارو اور ملک سنوارو مہم۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رقم قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ چوتھا پوائنٹ، غیر ممالک میں مقیم پاکستانی کو پاکستان میں ووٹ دینے کا حق۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانی کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ پانچواں ہے فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے ہی لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ چھٹا پوائنٹ ہے 1998 کی مردم شماری۔
میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ سے زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا بھی عزم کیا گیا۔ 8واں ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ 1973 کے آئین سے 58 شک کا خاتمہ۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58 شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیارات ختم کر دیا گیا۔ 10واں پوائنٹ بیٹا ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ اعلان لاہور۔ یہاں پر بیٹا ایک شارٹ کویسچن بھی ہے میاں نواز شریف کے دور حکومت کے اہم واقعات میں۔ شارٹ کویسچن نمبر 6 ہے کہ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے، جس کا آنسر بھی ہے اور لانگ کویسچن کا حصہ بھی۔ 1999 میں بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمور پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیے پر بھی دستخط ہوئے، جس کو اعلان لاہور کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ واپڈا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے واپڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے واپڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ 12 اپریل 1999 کو 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ مکمل ہوا، اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔